جاری ہے. مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہوں گے, ان سے بھی مزید بات کریں گے. مخدوم شہاب الدین بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. مخدوم بتائیے گا, واٹ ڈو یو تھنک کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب احتجاج تو چل رہا ہے, خان صاحب بھی انشاءاللہ آج یا کل میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں گے, اور جیسا فواد چودھری کہہ رہے تھے کہ بہت جلدی وہ دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے, دوبارہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. اچھا, فواد چودھری صاحب اس وقت دوبارہ ہمارے پاس آ گئے ہیں, ذرا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہوئی تھی. فواد صاحب یہ بتائیے گا سر, واٹ نیکسٹ, کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ احتجاج تو چل رہا ہے, خان صاحب بھی جلد صحتیاب ہو جائیں گے, ہماری دعا ہے, تو کیا ہونے جا رہا ہے پھر آگے آنے والے دنوں میں؟ آنے والے دنوں میں اسلام آباد ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. جو ہمارا اوریجنل پلان ہے اس کے مطابق اسلام آباد کی طرف ہی جائیں گے, پورے پاکستان کو کال دیں گے اسلام آباد آنے. اچھا, اور یہ اندازاً کتنے دن اس میں لگ سکتے ہیں, کیونکہ خان صاحب ابھی بہتر ہونے میں ٹائم لگے گا؟ یہ انشاءاللہ 1-2 دن میں بتائیں گے آپ کو. اچھا سر, پیمرا نے پابندی لگا دی ہے خان صاحب کی نشریات, خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کو نشر کرنے پر پابندی لگا دی. پہلے تو ڈیلے والا معاملہ تھا, اب تو دکھا ہی نہیں سکتے. کیا ری ایکشن ہے سر آپ کا؟ شیشہ نہ دیکھنے سے آپ حقیقت تو نہیں بدل جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ان کے حالات ہیں, جن کا خیال ہے کہ ہم آئینہ نہیں دیکھیں گے تو ہماری خوفناک شکلیں بدل جائیں گی, یہ تو نہیں ہوگا. اچھا, غالباً ہماری لائن دوبارہ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, تو شہاب الدین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہاب بتائیے گا, واٹ ڈو یو تھنک, خان یہ ابھی فواد چودھری صاحب تو کہہ رہے تھے کہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے, 1-8 ہفتے میں ہم لوگ دوبارہ سڑکوں پر ہوں گے, اسلام آباد کی طرف آئیں گے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو لوگوں کی تعداد ہوگی نا, ویسے تو بہت زیادہ تھی لیکن اب اس سے زیادہ ہوگی, تو آنے والے وقتوں میں, آنے والے ہفتوں میں, میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا, آنے والے ہفتوں میں واٹ ڈو یو تھنک کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں سلمان, 2-3 چیزیں ہیں. اگر ابھی ہم جو پیمرا کی جانب سے خان صاحب کی تقاریر پر پابندی لگائی گئی ہے, یعنی کہ نہ تو ریکارڈڈ اور نہ ہی ڈیلے کے ساتھ, بلکہ کلیئر کٹ یہ بات کہی گئی ہے کہ عمران خان کی کوئی تقریر نشر نہیں کی جائے گی. اس چیز کو اتنا زیادہ لائٹلی اگر پاکستان تحریک انصاف لے رہی ہے تو وہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ آخری نہیں, یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان صاحب پر کچھ کیسز بھی بنائے جائیں گے, ان کے کچھ قریبی ساتھیوں پر بھی, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو کارروائی ہے اس کا آغاز بھی کیا جائے گا. لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے, آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کو وزیر اعظم کے منصب سے ہٹایا گیا تھا, اور عمران خان صاحب خود بھی سرپرائز ہوئے تھے اور حیران ہوئے تھے. مجھے آپ کو پھر روکنا پڑے گا, فواد چودھری صاحب دوبارہ آ گئے, دوبارہ ان کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, ذرا اس کا جواب ان سے ہی لے لیتے ہیں. فواد صاحب, آپ اس کو اتنا لائٹلی کیوں لے رہے ہیں؟ پیمرا نے نشریات پر خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کو نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے. مخدوم شہاب الدین بھی موجود ہیں, دیگر تجزیہ کار بھی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ابھی صرف شروعات ہے, ابھی تو کیسز بنیں گے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, تو آپ کو اس کو لائٹلی اتنا نہیں لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ کیسز نہیں ہیں؟ ابھی عمران خان ابھی تو 23 کیسز ہیں, دہشت گردی کا بھی ہے, جو ہے وہ عدالت میں جانا ہوتا ہے, کوئی بیل لینی ہوتی ہے, کچھ لینا ہوتا ہے, تو اس کے بعد 23 کیسز ہیں, چلیں 23 اور بن جائیں گے. اچھا, جو انہوں نے نشریات پہ پابندی لگائی ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ شیشہ توڑ دیں گے تو ہماری خوف ہیں وہ نظر آنا بند ہو جائیں. ایسے تھوڑا ہی ہو سکتا ہے. پہلے بھی عمران خان کی تقریر کے اوپر زیادہ تر ٹیلی ویژن جو ہے ان کے اوپر تو ویسے ہی وہ نہیں دکھا رہے تھے, بین تھا, 4 بول دکھا رہے ہیں, 2-3 اور چینل دکھا رہے ہیں. اب ان کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ نہیں دکھائیں گے, تو اس کے اوپر ظاہر ہے ہم پابندی کو چیلنج کریں گے. لیکن ملک میں اس وقت ایک معاشرہ نافذ ہے, اور ملک میں بنیادی انسانی حقوق معطل, تو اس کے مطابق جدوجہد ہو رہی ہے. اس لیے آج سارے ملک میں سڑکیں بند ہیں. آج پاکستان کے اندر ایک ہجان کی کیفیت ہے, اور ایک انفارچونیٹلی یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ پاکستان میں کتنا بڑا ایک ٹائم بام ہے جو ٹک ٹک کر کے پھٹنے کی طرف جا رہا ہے, اور اس کو یہ جو ارباب اقتدار ہیں وہ اس کی آواز سن نہیں پا رہے, کیونکہ وہ اپنی جو جشن کی کیفیت ہے اس میں اتنے مصروف ہیں. آج شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر ڈالی اس پہ, اور جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں جو یہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے عوام کا, جس دن خان صاحب پر حملہ ہوا اس میں شام میں سارے مناظر تھے, اس وقت تو آپ لوگوں نے کوئی احتجاج کی کال بھی نہیں دی تھی, لوگ خود باہر نکلے, خود ہی احتجاج کرنا شروع ہو گئے. یہ بالکل ظاہر ہے, وہ تو ایک عمران خان ایک نیشنل لیڈر ہیں, اور جو احتجاج ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, اور یہ بڑھے گا کہ یہ کام نہیں ہونا. تو سر پیمرا کا جو بھی فی الحال نوٹس آیا ہے, یہ جو کہا ہے کہ جناب کہ آپ نے خان صاحب کی تقریر کو نہیں دکھانا ہے, ڈو یو ریئلی تھنک سر اس سے آپ لوگوں کو نقصان پہنچے گا؟
نہیں، ہم تو خیر عدالت میں جائیں گے، اس کو چیلنج کریں گے، لیکن یہ ان کی چھوٹی سوچ کا اظہار ہوتا ہے اس سے، اور یقیناً نقصان تو ہوتا ہے کہ جب آپ، اور نقصان ملک کو زیادہ ہوتا ہے. آپ کیسے ایک نیشنل لیڈر کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی آواز نہیں پہنچے گی تو اس سے نفرتیں بڑھیں گی یا جو ہے وہ اور ہوگا کچھ. تو سر آنے والے وقتوں میں دیکھ رہا مزید کچھ اس کے علاوہ؟ سلمان ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. جی بالکل سے مخدوم شہاب عرض کر رہا ہوں. فواد چوہدری صاحب، اس وقت لایا عمل میں کنفیوژن تو نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ابھی تو احتجاج ہے. آج بھی جس طرح سے عوام نکلی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ خان صاحب کے لیے عوام نہ نکلے، یہ اب ہو نہیں سکتا. پبلک پلس کو بھی سمجھنے والے نہیں سمجھ رہے. تو یہ جو ایک احتجاج کا سلسلہ ہے کچھ مطالبات کی منظوری تک، یہ کب تک جاری رہے گا؟ اور وہ جو ایک حقیقی آزادی کی موومنٹ تھی، یا پھر اسلام آباد کی طرف اگر مارچ ہے، اس کے درمیان جو پوز آ چکا ہے، تو اب کل سے لایا عمل اگر ہم دیکھیں تو وہ کیا ہوگا؟ یہی احتجاج کا سلسلہ آپ جاری رکھیں گے؟ ابھی احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے، لیکن کل یا پرسوں اس میں جو پارٹی کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں ہم اگلا لایا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ دیں گے. بس اسلام آباد میں کون. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ پیمرا کا جو یہ نوٹس ہے اس کو کب چیلنج کرنے جا رہے ہیں سر؟ کل تو اتوار ہے، پھر آپ منڈے کو چیلنج کریں گے؟ جی انشاءاللہ منڈے کو. ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، تھینک یو سو مچ جناب. مخدوم، یہ میرے خیال سے شاید اسی ہفتے دوبارہ ان کے لانگ مارچ، یا مجھے لگ رہا ہے کہ اسی ہفتے دوبارہ سے اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے، کیونکہ جو مومنٹم بن چکا تھا، ابھی ہم دیکھ رہے تھے، وہ مومنٹم اتنا زبردست بن گیا تھا کہ یہ جو سپیڈ تھی یہ بھی سلو ہو گئی تھی کافی. جمعے تک پہنچنا تھا، گزشتہ روز جو جمعہ گزرا اس وقت تک اسلام آباد پہنچنا تھا، لیکن وہی بات کہ اتنا سلو ہی ہو گیا کیونکہ لوگوں کی تعداد زیادہ تھی، پھر والیانہ محبت، پھر جس طرح سے موبلائزیشن ہو رہی تھی. تو ظاہر سی بات ہے یہ اب دوبارہ سے اگر اس میں پاز آتا ہے تو آپ کو نہیں لگتا یہ مومنٹم ٹوٹے گا؟ ایگزیکٹلی. اور یہ چیز اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اجلاس بھی چل رہے ہیں، اور اگر خان صاحب کی بات کی جائے تو خان صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ اسی دن نکلنا چاہ رہے تھے، اور ابھی بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد ڈسچارج ہو کے اسپتال سے گھر جائیں اپنے. اور وہ تو ایک بیڈ سپیس جو ہے نا وہ بھی آکوپائی نہیں کرنا چاہ رہے کہ یہاں پر کوئی اور آ جائے. لیکن ظاہری بات ہے ایک ریسٹ جو ہے وہ عمران